عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے کیف یتلی القرآن یا کیف یتلی الذکر، اور ایک موضوع ہمارا باقی ہے کہ وقف جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اور وقف سے متعلقہ جو فنی امور ہیں ان کا بیان. تو کیف یتلی الذکر کے ضمن میں ہمارے گزشتہ سبق میں 11 اشعار ہم نے پڑھ لیے تھے، اور اس ضمن میں 4 اشعار میں تو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی فرضیت اور تجوید کے واجب اور حتمی ہونے کو بیان کیا. وہ مقدمہ الجزریہ کے اشعار تھے. اسی طرح اس کے بعد باقی جو 7 اشعار ہیں ان میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مخصوص قسم کے تنبیہات کا ذکر کیا ہے، جن میں انہوں نے کہا کہ ادا جو ہے بے تکلف ہونی چاہیے، عربی لب و لہجہ ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ بعض حروف جو مستفیلہ ہیں ان کے ساتھ جب مستعلیہ حروف آ جاتے ہیں تو تھوڑی سی بھی بے دھیانی کی وجہ سے مستفیلہ حرف میں مستعلیہ کا اثر آ جاتا ہے، اس لیے آپ ان حروف کا خاص طور پہ دھیان کر کے پڑھیں. آج 5 اشعار جو ہیں ابھی باقی ہیں کیف یتلی الذکر والے موضوع کے سلسلے میں. گویا 16 اشعار جو ہیں اس بابت جو ہیں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. یہ اشعار جو ہیں یہ بھی المقدمہ الجزریہ ہی سے ہیں انشاءاللہ. وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُّونٍ وَمِن مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَ وَأَخْفِيًا. یہ میم ساکن کے احکامات آپ کے سامنے آ رہے ہیں 3 اشعار میں. آپ اظہار کے ساتھ غنہ کریں. من نون ومن میم، نون اور میم میں اذا ما شددہ جبکہ وہ دونوں کو مشدد کیا جائے، یعنی نون اور میم مشدد ہوں تو ان میں غنہ کرنا واجب ہے. ان جیسے اس کی مثال ہے، اور میم مشدد کی مثال جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کوئی. اچھا، اب میم ساکن کے 3 احکامات ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو میم ساکن کے احکامات بیان ہی نہیں کیے. شاطبی میں انہوں نے نون ساکن کے لیے باب تو قائم کر دیا تھا، میم ساکن کے باب شاطبیہ میں آیا ہی نہیں تھا. یہ میم ساکن کے احکامات مقدمہ میں بیان کر رہے ہیں. وَأَخْفِيًا الْمِيمَ إِن تَسْكُن بِغُنَّةٍ لَدَى بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَى. اور آپ ضرور اخفا کریں میم میں غنہ کے ساتھ، اخفا مع الغنہ کریں. ان تسکن اگر میم ساکن ہو، لدا بائن اور با سے پہلے ہو، با کے پاس ہو. یہ بات جو کہی ہے نا کہ اخفا مع الغنہ کریں با سے پہلے میم ساکن میں، علی المختار من اہل الادا، یہ اہل ادا کا مختار پسندیدہ قول ہے. کیا مطلب؟ ان کا جو مختار قول سے ذرا کم قول ہے، وہ قول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اخفا کے بجائے اظہار ہی کر لیں. ویسے قاری یوسف سیالوی صاحب جن کی ہے لمعات شمسیہ جو کہ فوائد مکیہ اس کی شرح ہے، قاری یوسف سیالوی صاحب قاری اظہار احمد تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگرد خاص ہیں، اور انہوں نے روایت حفص سے پڑھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں اخفاء ایک ہی وجہ ہے، یہ طریقہ شاطبی ہے. اور طریقہ جزری یعنی طریقہ المقدمہ الجزریہ یا طریقہ طیبۃ النشر یا طریقہ اشرح کبریٰ کی روح سے میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اظہار اور اخفاء 2 وجہ ہیں، جن میں سے اخفاء مقدم ہے، اور وہ یہی شعر ہے. وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِ الْأَحْرُفِ. اور آپ ضرور اظہار کریں میم ساکن کا باقی حروف میں. اس سے پہلے آگا کہ میم مشدد ہو جائے تو اس میں غنہ کریں. تو عام طور پر میم مشدد اصلیہ قرآن پاک میں اس کی مثال نہیں ہے. میم مشدد جب ادغام کی صورت میں میم مشدد ہو وہی شکل ہے، اور اس میں وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اخفاء مال غنہ ہوگا، اس لیے اس کے لیے انہوں نے ادغام کا حکم بیان نہیں کیا، وہ شروع میں ہی آ گیا. اب باقی جو حروف رہ گئے میم اور با کے علاوہ ان میں جو ہے اظہار ہے.
البتہ کہتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میم کے بعد جب واو یا فا آ جائے وَاحْذَرْ لَدَا وَاوٍ وَفَاءٍ أَن تَخْتَفِي، تو آپ بالخصوص بچاؤ اختیار کیجئے ان تختفی، یہ کہ اس میم میں اخفا نہ ہو جائے، یعنی اس کے بعد اگر با فا یا واو آ جائے تو عام طور پر چونکہ میم کے بعد با آ جائے تب اخفا ہوتا ہے، تو واو اور فا کا مخرج بھی چونکہ با کے قریب ہے، تھوڑی سی بے دہانی میں تھوڑا سا معمولی سے اخفا ہو جاتا ہے، اس کا خاص طور پہ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ اس میں اخفا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں جی، یہ میم ساکن کے احکامات پورے ہو گئے، اب ادغام کا بیان آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَوَّلَيْ مِثْلٍ وَجِنْسٍ إِن سَكَنْ أَدْغِمْ كَقُلْ رَبِّ وَبَلَّ وَأَبِن۔ اب یہ مسئلہ آ رہا ہے ادغام صغیر مثلین کا، چونکہ تجوید سے متعلقہ مسائل ہیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ادغام کبیر کا مسئلہ جو ہے وہ باقاعدہ اصولوں کے اندر جب شروع ہو جائیں گے طیبہ میں تو وہاں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ مثلین اور جنسین دونوں میں دونوں کا پہلا حرف وہ اولینی تھا، نون اضافت سے گر گیا، وہ اولینی، اور مثلین اور متجانسین دونوں میں دونوں کا پہلا حرف اگر وہ ساکن ہو ادغم تو آپ اس کا ادغام کر دیں۔ یہ ادغام صغیر مثلین اور متجانسین کا قاعدہ بیان کیا۔ ادغام صغیر مثلین یہ ہے کہ دو حرف آ جائیں، ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ اور مثلین کا معنی ہے کہ دونوں حرف ایک ہی ہوں، جیسے با اور با، میم اور میم، تا اور تا، اور اگر دونوں حرفوں میں سے دونوں حرف ایک ہی تو نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے جیسے ہیں، اس کی مثال ہے طا دال تا ہے، یہ ایک ہی مخرج میں ہیں، ایک دوسرے جیسے اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا مخرج ایک ہے لیکن ایک ہی نہیں ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں لیکن ایک ہی نہیں ہے۔ فائدہ مکیہ میں ہے کہ وہ دو حروف جن کا مخرج ایک شمار کیا جاتا ہو نا، کیونکہ با کا مخرج، میم کا مخرج اور ہر حرف کا مخرج دوسرے سے الگ الگ ہے، اسی لیے تو واضح فرق ہے، حتیٰ کہ تا دال طا ان کا مخرج ہر ایک الگ الگ ہے، لیکن چونکہ وہ قریب مخرج تھے اس لیے ان کو ایک شمار کر کے جو ہے وہ ایک بتا دیا گیا، ایک ہے نہیں، تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ ایک جیسے ہیں، ایک ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ ایک جیسے نہ ہوں تو پھر متقاربین ہے، اگر ایک ہی ہوں تو مثلین ہے، ایک جیسے ہوں تو متجانسین ہے، اور ایک دوسرے جیسے نہ ہوں تو متقاربین ہے۔ تو ادغام صغیر مثلین اور متجانسین واجب ہیں، جہاں بھی آجے ہو جائیں گے، جیسے مثال ہے قر ربی لام کا رام ہے، اور بلا کلا بلا تکذبون بالدین، یہ جو ہے لام کا لام میں یہ مثلین کی مثال ہے، اور قر ربی متجانسین کی مثال ہے۔ وہ ابن کا تعلق اگلے شعر سے ہے، ابن ہے بیان سے، بین سے، اور آپ ظاہر کیجئے، واضح کیجئے، یعنی ادغام نہ کیجئے۔ سبحہ فاصفح عنہم، اور قالوا وہم فی یوم لا تزغ قلوبنا قل نعم، ان حروف میں آپ ادغام نہ کریں۔ دیکھو نا، ہا متجانسین ہے نا، لیکن ان میں ادغام نہیں کرنا، قاعدہ تو تھا ادغام کریں۔ فاصفح عنہم، ہا اور عین متجانسین ہیں لیکن ان کا ادغام نہیں کرنا۔ قالوا وہم، واو کا واو میں مثلین ادغام بنتا ہے لیکن نہیں کرنا، چونکہ مدغم جب مدہ ہو تو ادغام صغیر جائز نہیں۔ فی یومن میں یا کا یا میں ادغام نہیں کرنا چونکہ مدغم مدہ ہے۔ لا تزغ قلوبنا، غین کا آپ نے قاف میں ادغام نہیں کرنا۔ قل نعم، اور اسی طرح لام کا نون میں بھی آپ نے ادغام نہیں کرنا، قل نعم نہیں پڑھنا۔ چلیے یہاں جا کے ہماری بات ختم ہو گئی کیف یتلی الذکر کا موضوع۔ اب ہمارا آخری موضوع ہے کہ وقف اور ابتدا جو ہے وہ کیسے کی جائے گی، اس کے بعد ہمارا مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَبَعْدَ مَا تُحْسِنْ أَن تُجَوِّدَ لَا بُدَّ أَن تَعْرِفَ وَقْفًا وَابْتِدَا، اور بعد اس کے کہ جب آپ نے اچھا کر لیا، آپ نے اچھی طرح جان لیا، ان تجویدہ یہ کہ آپ حروف کو تجوید سے پڑھنے کو آپ نے اچھی طرح جان لیا، تو لا بد، تو اب آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے ان تعرفہ کہ آپ معرفت حاصل کریں وقف و ابتدا کی، کیونکہ
آپ جانتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا میں آدھی ترتیل کیا ہے؟ معرفت الوقوف. الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. آج کل قراء حضرات جو ہیں یہ تجوید سے تو پڑھتے ہیں، ترتیل سے کوئی نہیں پڑھتے. تجوید سے پڑھتے ہیں، ترتیل سے نہیں پڑھتے، چونکہ ترتیل جو ہے وہ تو 50% معرفت الوقوف کا نام ہے، اور معرفت الوقوف تبھی ہوگا جب معنی اور تفسیر آتا ہوگا. تو وہ قراء حضرات جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا، وہ عالم نہیں ہیں، وہ معرفت الوقوف کے ساتھ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ عالم اور قاری دونوں ہوں گے تو پھر ترتیل صحیح طرح انسان ادا کر سکتا ہے، ترتیل سے قرآن پڑھے گا. ورنہ صرف تجوید سے پڑھے گا. جیسے آج کل کلیت القرآن جو ہے یہ تو نظام ہے جس میں تجوید، ترتیل اور تفسیر ساری چیزیں ملا کر ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے طالبوں کو پڑھایا جاتا ہے. اس نے عالم غیر قاری اور قاری غیر عالم کا تصور کو ختم کر دیا ہے. جبکہ عام طور پر جو مدارس ہیں ان میں تجوید اور قراءت کے علوم جو ہیں اس کے مدارس الگ ہیں، اور اسی طرح درس نظامی کے مدارس الگ ہیں. بدقسمتی سے اب تو معاملہ بہتر کافی ہو گیا ہے. شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء حدیث کے مفتیان، وہ قرآن کو ناظرہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، یعنی تلفظ کی بات کر رہا ہوں. اور بڑے بڑے قراء حضرات جو ہیں ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ معنی اور تفسیر نہیں پڑھے ہوتے تھے. اب الحمدللہ یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کلیت القرآن کی برکت سے کہ عالم غیر قاری اور قاری غیر عالم کا تصور ختم ہوتا چلا گیا ہے. اچھا جی، اب معرفت الوقوف میں وقف 4 طرح کا ہوتا ہے. پہلے میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں. کتابوں میں نا بڑی باریک باریک باتیں لکھی ہوتی ہیں. سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح، کیا معنی ان چاروں کے؟ بڑی آسان سی چیز ہے. وقف تام یہ ہے کہ بات پوری ہو جائے، ٹاپک پورا ہو جائے. جیسے صورتوں کے آخر پہ ہمیشہ ٹاپک پورا ہو جاتا ہے، تو وقف تام صورتوں کے آخر پہ ہوتا ہے. اسی طرح رکوعات عام طور پر ان پہ ٹاپک پورا ہوتا ہے تب رکوع ختم ہوتا ہے، نیا رکوع شروع ہوتا ہے. یہ رکوعات پہ وقف تام ہوتا ہے. بس اوقات رکوع لمبا ہو تو ایک رکوع میں کئی ٹاپک بھی تو ہوتے ہیں نا. تو اس صورت میں ایک رکوع میں اگر 3 ٹاپک ہیں تو جو 3 ٹاپک جہاں جہاں ختم ہو گئے وہاں وقف تام ہوگا. سادی تعریف ہے. وقف تام وہ ہے جہاں موضوع اور ٹاپک پورا ہو جائے. وقف کافی وہ ہے کہ ٹاپک تو پورا نہ ہو لیکن جملہ پورا ہو جائے. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو اب ٹاپک پورا ہوا ہے ابھی یہ فی یوم لا تزغ قلوبنا قل نعم تک، یہ تو ہوا تام. اور اب جب ہر شعر پہ ہم رک رہے ہیں تو یہ کافی ہے، کیونکہ ٹاپک تو چل رہا ہے لیکن ایک جملہ تو پورا ہو گیا نا. تو جب جملہ پورا ہو جائے ٹاپک پورا نہ ہو، جیسے بھی میں نے بولا کہ جملہ پورا ہو جائے ٹاپک پورا نہ ہو، اب یہ جملہ تو پورا ہے نا نحو و صرف کے اعتبار سے، یہ وقف کافی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ لفظی طور پہ تو جملہ پورا ہے نحوی صرفی اعتبار سے، بات چل رہی ہے تو عام طور پر وقف کافی کی تعریف میں لکھا ہوتا ہے کہ مانوی تعلق ماں بات سے باقی ہو، لفظی تعلق نہ ہو. کیا مطلب؟ جملہ گرامر کے اعتبار سے پورا ہو جائے لیکن ٹاپک چونکہ چل رہا ہے اس لیے مانوی تعلق بعد میں ہے. تو ٹاپک پورا نہ ہو، بات جملہ پورا ہو جائے تو یہ کافی ہے. اور حسن یہ ہے کہ جملہ بھی پورا نہیں ہے، ٹاپک تو پورا نہیں ہے لیکن جملہ بھی پورا نہیں ہے. جیسے آپ صفت موصوف میں درمیان میں وقف کر دیں، جار مجرور وغیرہ میں جہاں ابھی تعلق چل رہا ہے مبتدا پہ وقف کر دیں، خبر نہ پڑی ہو، تو یہ وقف حسن ہوتا ہے. لیکن آیات پہ وقف حسن شمار ہوگا عام طور پہ. یہ عام طور پہ آیات پہ اس کو شمار کرتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب یہ اس کی صفت ہے نا رب العالمین کی. مالک یوم الدین یہ صفت ثالث ہے. تو یہ آیات پر عام طور پہ وقف حسن ہوتا ہے، یعنی لفظی تعلق بھی باقی ہے اور معنوی تعلق بھی باقی ہے لیکن آیات پہ وقف حسن ہوگا. اور وقف کبھی یہ ہے کہ معنی بگڑا ہو، بس سادی سی بات ہے، لفظی معنوی تعلق ہے کہ نہیں ہے اس کو چھوڑیں. معنی بگڑا ہو چاہے لفظی تعلق پورا ہو گیا ہو. جیسے دیکھو نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لفظی اعتبار سے جملہ پورا ہے نا، نحو کی صرف کے اعتبار سے جملہ پورا ہے بالکل، ترکیب اس کی ہو سکتی ہے، معنوی تعلق باقی ہے. یہ تعریف کس کی تھی ہم نے؟ کافی کی تعریف یہ کی تھی لیکن یہ کافی نہیں ہے چونکہ معنی یہ بگڑ رہا ہے اس لیے یہ وقف کبھی ہے. چلیں اب امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان دیکھیں کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں فاللفظ ان تم، پس اگر کلام مکمل ہو جائے یعنی ٹاپک پورا ہو جائے، لفظ سے مراد ہے کلام اگر پورا ہو جائے، ولا تعلق، اور اس کا بعد میں کوئی تعلق نہ ہو، یعنی ٹاپک پورا ہو گیا نا تو اس لیے بعد میں تعلق نہیں ہے مانوی.
یعنی نہ لفظ کا تعلق ہے نہ معنی کا تعلق ہے. تام تو یہ تام ہے. وکافن اور یہ کافی یہ ہے ان بمعنى علقا اگر معنی جو ہے آگے متعلق ہے, یعنی گرامر کے اعتبار سے لفظی جملہ پورا ہو گیا ہے لیکن معنی کا تعلق باقی ہے تو یہ کافی ہے. قف تو آپ ایسے مواقع پر وقف کر سکتے ہیں, یعنی تام میں بھی اور کافی دونوں میں وقف ہو سکتا ہے. وابتدئ اور ان دونوں میں وقف کرنے کے بعد آگے سے ابتدا کریں گے. ایک ہوتا ہے اعادہ اور ایک ہوتا ہے ابتدا. اعادہ اور ابتدا میں فرق یہ ہے کہ ابتدا کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد ماں بعد سے پڑھنا, اور اعادہ ہے کہ جہاں وقف کرنا اگر آپ نے کر لیا تو کلام میں مربوط کرنے کے لیے پھر پیچھے سے اعادہ کریں. تو ان دونوں میں کیا ہوگی ابتدا کافی اور تام میں. وَإِن بِلَفْظٍ اور اگر لفظ کا تعلق باقی ہو, یعنی وَإِن بِلَفْظٍ عُلِّقَ اگر لفظ کا تعلق باقی ہو فَحَسَنٌ تو یہ کیا ہے وقف حسن ہے. فقف یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں. وَلَا تَبْدَأ لیکن آپ وہاں سے ابتدا نہ کیجئے, وہاں سے اعادہ کریں گے. سوا الآیسن سوائے آیات کے وہاں وقف کرنا سنت ہے, اس لیے وہاں ما بعد ہی سے آپ ابتدا کر لیں گے, وہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے. وغیر ما تم اور جہاں کلام ٹاپک مضمون جملہ کچھ بھی پورا نہ ہو وہ کبھی ہے. وَلَهُ يُوقَفُ مُضْطَرًا اور کبھی پر وقف صرف اضطراری حالت میں کیا جا سکتا ہے, اور اس میں ہر حالت میں وَيُبْدَأُ قَبْلَهُ ما قبل سے ابتدا کی جائے گی, جسے اصطلاح میں ابتدا نہیں کہتے بلکہ اعادہ کہتے ہیں. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ابتدا لغوی معنوں میں بول لیا, ورنہ اصطلاحی معنوں میں ابتدا ما بعد سے ابتدا کرنے کو کہتے ہیں, اور لغوی معنوں میں ابتدا ما بعد سے ابتدا کریں کہ ما قبل سے ابتدا کریں, ابتدا ہے لیکن اس کو اصطلاح میں اعادہ کہتے ہیں. وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٍ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَب. یہ سارے اشعار آپ دیکھ رہے ہیں مقدمہ جزریہ کی ہیں. کہتے ہیں قرآن پاک میں فقہی اعتبار سے کوئی وقف واجب نہیں ہے, یعنی جہاں یہ جو ہم وقف میم لکھا ہوتا ہے یہ بھی فقہا نے غور کر کے معنی کے اعتبار سے کہا کہ یہاں وقف ضرور کریں ورنہ معنی نہ بدل جائے, اور یہ کہ یہاں وقف نہ کریں یا وقف کبھی ہے یہ سارا انہوں نے معنی کے اعتبار سے دیکھا ہے. ویسے تو کوئی بندہ جو ہے وہ جہاں مرضی وقف کر لے, قرآن پاک کا جو حقیقی معنی ہے وہ کسی کے بدلنے سے بدل سکتا ہی نہیں ہے. وہ کوئی غلط وقف کرے تب بھی نہیں بدلتا, صحیح کرے تو بہرحال یہ سنت طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے کہ آپ صحیح وقف کریں. تو کہتے ہیں فقہی اصطلاح کے اعتبار سے قرآن پاک میں کوئی وقف جو ہے اس کو واجب ہم نہیں کہہ سکتے. ولا حرام نہ کوئی وقف حرام ہے کبھی ہے. غیر ما لہ سبب سوائے اس کے کہ اس کا کوئی سبب ہو, یعنی عام طور پہ یہ جو فقہا نے واجب یا حرام قرار دیا اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اور سبب کیا ہوتا ہے جب واجب کہتے ہیں تو وہاں اگر ملائیں تو معنی بگڑتا ہے, اور جو حرام ہوتا ہے وہاں اگر آپ نہ ملائیں تو معنی بگڑتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا بھی آپ یہاں ملائیں اور آپ یہاں نہ ملائیں. وفیہما رعایت الرسم اشترط وفیہما رعایت الرسم اشترط فیہما کا مرجع ہے وقف و ابتدا. ابتدا اور وقف دونوں میں رسم الخط کی رعایت رکھنا اس کو شرط بنایا گیا ہے. آپ کے علم ہے نا کہ ابتدا بھی رسم کے مطابق ہوتی ہے اور وقف بھی رسم کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ پڑھتے ہوئے ایک لفظ تلفظ میں نہیں پڑھا جا رہا تو رسم میں تب بھی اگر لکھا تو عام طور پر رسم کا لحاظ کرتے وقف کیا جاتا ہے. اور ابتدا میں بھی الف حمزہ وصلی عام طور پر وصل نہیں پڑھا جاتا, لیکن ابتدا میں حمزہ وصلی پڑھتے ہیں چونکہ رسم میں لکھا ہوتا ہے. چلیں بیٹا, اب یہاں تک بات ہماری تقریباً پوری ہو گئی. اب دو باتیں ایسی ہیں جو وقف سے متعلقہ ہیں. ایک ہے سکتہ بھی وقف کے قبیل سے چیز ہے. سکتہ اور وقف کے تمام مقامات ایک جیسے ہیں. جیسے وقف میں اگر آپ نے دو تنوینوں کی زبر پہ ٹھہرنا ہو تو الف سے ابدال کریں گے نا, تو سکتہ میں بھی دو وقف کی تنوین پر الف سے ابدال کریں گے. جیسے عوجن قیمہ میں عوجا قیمہ. وقف اور سکتہ ایک ہی ان کے احکامات ہیں, صرف ایک فرق ہے دونوں میں, وہ یہ کہ وقف پہ آپ رک کے سانس بھی توڑ دیتے ہیں, سکتے پہ آپ نے رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا. دوسری بات جو ہے وقف اور قطع میں کیا فرق ہے. القطع کہتے ہیں قطع تلاوت کو. تو آپ بتائیے کہ وقف تو وقف تام بھی ہے, کافی بھی ہے, حسن بھی ہے, اگر آیات پہ ہو تو جائز ہے. سوال یہ ہے کہ قطع تلاوت کہاں جائز ہے؟ جہاں ٹاپک پورا ہو جائے. قطع تلاوت تو ٹاپک سے پہلے نہیں کریں گے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہانی واقعہ چل رہا ہے, یا یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے, وہ کنویں میں پڑے ہوئے ہیں, قاری صاحب وہاں جو ہے رک کے چلے جاتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام تو کنویں میں رہ جائیں گے, پھر تو ان کو کنویں سے باہر بھی تو نکالنا ہے نا. تو اس لیے جو ہے ٹاپک جب تک پورا نہ ہو تب تک وہاں رکنا نہیں چاہیے. نہیں پوری نہیں, اس کے جو مختلف ٹاپک ہیں ان کے دسیوں یعنی پورا 10-12
بڑے بڑے ٹاپک پہ وہ منقسم ہے، تو آپ اس کا ایک ٹاپک پورا کریں کم از کم، اور سب سے بہتر ہے کہ ایک جو ہے مجلس میں ایک پورا واقعہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح تراویح میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کل تک پہ نہیں ڈالنا چاہیے اگر بات چل رہی ہے، اس لیے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم والی آیت جو ہے چوتھے پارے کے آخر میں، اس کو اگلے دن والے ٹاپک سے ملائیے، یا یہ ہے کہ عمر لم یستطیع پہ جا کے رکیں تاکہ وہی بات نہ ٹھہر جائے، والمحصنات والی بات جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین سورہ حجر کی جو آیت ہے، اس پہ وقف نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط جگہ ہے، تو وہاں آپ کو کرنا چاہیے سورۃ ابراہیم کے آخر میں۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال پہ رکوع لکھا ہوا، وہ غلط رکوع ہے، ٹاپک پورا ہوتا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین پہ، اور وہ اصحاب الشمال سے نیا رکوع شروع ہونا چاہیے۔ اس لیے جو دارالسلام کا قرآن ہم نے تیار کیا ہے، قاری ابراہیم صاحب بھی، قاری سہیب صاحب، میں، قاری انس صاحب اور دیگر حضرات نے تیار کیا، اس میں ہم نے اصحاب الشمال سے رکوع شروع کیا۔ تو چلیں، والقطع کالوقف، قطع جو ہے اس کے احکامات بھی وقف والے ہیں، وبالآی شرط، لیکن ایک بات ذہن رکھنی ہے کہ قطع تلاوت جو ہے اس میں شرط یہ ہے کہ آیتوں پر قطع تلاوت ہونی چاہیے، درمیان آیت پہ آپ قطع تلاوت مت کیجئے، آیات پہ قطع تلاوت ہونی چاہیے۔ والسکت من دون تنفس، سکتہ اور وقف کا فرق یہ ہے کہ سکتے میں سانس کے بغیر آپ سانس نہیں توڑتے اور رک جاتے ہیں۔ وخص بذی اتصال وانفصال حیث نص، اور کہتے ہیں کہ سکتہ جو ہے وہ خاص کیا گیا ہے ساکن الموصول میں بھی اور ساکن المفصول میں بھی، حیث نص یا حیث نص جہاں نص پیش کی گئی ہے، اس کی نص کی وضاحت آ رہی ہے باب السکتی والنقل وغیرہ میں، باب طیبہ کے اندر۔ تو ساکن الموصول اور ساکن المفصول میں، یا یوں کہہ لیں کہ مد منفصل اور مد متصل میں سکتہ خاص کیا گیا ہے وہاں جہاں نص پیش کی گئی ہے۔ تو یہ 100 اشعار یہاں پورے ہو گئے، اب آخری شعر اور اس کے بعد ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ والآن، اور اب، حین الاخذ فی المرادی، حینا جو ہے وقت کو کہتے ہیں، اب وقت آن پہنچا ہے اخذ کرنے کا، جو چیز اصل ہمارا اخذ مراد تھی، اس مراد کو اخذ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ واللہ حسبی، اور میں اللہ رب العزت ہی مجھے کافی ہے، وہو اعتمادی، اور وہی میرا اعتماد ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے، اس لیے اب ہم انشاءاللہ آگے سے اصل مقصود جو ہے وہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔